اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين درود بھیجے بل محمد و آل محمد پر خدا نے عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک اور اس زمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ یہ چند ایام ولایت کے چند معارف آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج اس سلسلے کی آخری یہ مجلس اعزا۔ خلاصتاً جو چیز آپ کے سامنے بیان کی کہ خداوند متعال نے اس کائنات کا تکوینی نظام، اس کائنات کی خلقت، جو محور و مرکز اس کے لیے قرار دیا وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت و مودت تھی۔ یہ سبب تخلیق کائنات، یہ اس کائنات کے وجود میں آنے کا سبب، اس کے حدوث کا سبب، اس کی بقا کا سبب، اور یہ وہ عظمت والے ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے بارے میں صاحب کے سامنے بیان ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب سجدے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے فرشتوں کو، تو وہ حقیقت، وہ نورانیت کہ جس کے سامنے فرشتوں کو تسلیم کرایا جا رہا ہے، جن کے سامنے فرشتوں کو خاضع و خاشع قرار دیا جا رہا ہے، وہ در حقیقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلی علی محمد۔ اور جب اس کائنات کا تکوینی نظام ان کے محبت، ان کی ولایت، ان سے مودت کی بنیاد پر برقرار ہے، تو اب اس کائنات کا تشریعی نظام بھی انہی کے مطابق ہوگا۔ قانون ان کا ہوگا، حاکم وہ قرار دیے گئے ہیں، سننی ان کی ہے، دیکھنا ان کو ہے، اپنے دلوں کو ان سے جوڑنا ہے۔ اور یہ در حقیقت دین فطرت ہے جس کے بارے میں قرآن نے بیان کیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اس فطرت پر اس کائنات کو خلق کیا گیا، اس فطرت پر انسان کو خلق کیا گیا، اس فطرت پر حیوانات کو خلق کیا گیا۔ ہر چیز کائنات میں اگر وجود میں آئی تو وہ اس فطرت کے ساتھ وجود میں آئی۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ قوت، یہ وہ طاقت ہے جو در حقیقت ہمیں اس فرش سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ وہ قدرت و طاقت ہے جو اس کائنات کے اندر ڈالی گئی خداوند متعال کی جانب سے کہ انسان کو سعادت کا وہ راستہ طے کرائے۔ لہٰذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من اقام ولایتی اقام الصلاۃ، کہ جب مختلف مقامات کے اوپر مومنین کی نشانیوں میں خود ائمہ کی صفات جگہ جگہ جب بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم زیارات کے اندر بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ،
مولا فرما رہے ہیں کہ یہ اقامہ صلاۃ در حقیقت میری اقامت کی، میری ولایت کی اقامہ ہے، میری ولایت کو قائم کرنا ہے۔ یہ در حقیقت انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کائنات کے ہارڈ ویئر کے ساتھ ایک سنک، شریعت، وہ قانون کہ جو اس کائنات کے لیے قرار دیا گیا تاکہ یہ کائنات اپنے ہدف تک پہنچا سکے، تاکہ انسان اپنے ہدف تک پہنچ سکے، انسان اس قانون کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرے، اپنے گھر پہ اپلائی کرے، اپنے محلے میں اپلائی کرے، اور جتنا جتنا یہ قانون جہاں جہاں نافذ ہوتا جائے گا اس خلقت کا جو استفادہ کما حقہ ہونا چاہیے تھا وہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ایک مرحلہ ہے انسان کے اطمینان کا، اس کے علاوہ انسان کسی اور چیز پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا؟ یعنی جب انسان، ہمارے تصور کائنات یہ ہے، ہمارا انسان کی شناخت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ انسان اس مادی وجود کے علاوہ ایک اور حقیقت رکھتا ہے جو اس مادی جسم کے اندر محدود نہیں ہے۔ وہ یہ تصور نہیں کرے کہ صرف یہ مادہ ہے اور جب ختم ہو گیا تو اب اس کی زندگی ختم، نہیں، بلکہ جس طرح اس کائنات کی روح کو قرار دیا گیا ہے، اس کائنات کے یہ روح قرار دی گئی ہے جو اس کائنات کے اندر جان ڈالتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی حجت الہی، کہ وہ حجت الہی اس کائنات کی روح کی مانند ہے کہ اگر وہ ہے، اس کائنات کا رابطہ اس سے ہے، یہ اس سے متمسک ہے، تو اب یہ بقا پا رہی ہے، یہ آگے چل رہی ہے، یہ وجود رکھ رہی ہے، ورنہ یہ درہم برہم ہو جائے گی، یہ نیست و نابود ہو جائے گی۔ بے عین ہی اگر انسانی وجود روح کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو جائے تو اب یہ جسم اس حالت میں آ جاتا ہے کہ نہ صرف اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اب وہ چاہے اس دنیا کے اندر جب تک روح اس سے متمسک تھی وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ مریضوں کا علاج ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اب جیسے ہی یہ روح جدا ہو گئی تو اب اس کا جسم نہ اس قابل ہے کہ دوسروں کا دفاع کرے بلکہ یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، یہ کسی قابل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس کو ٹھوکریں مارے، اگر کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، بلکہ اگر اس کو نہ دفنایا جائے تو یہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے، بیماریاں پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح وہ حقیقت تھی جس نے اس کو زندہ رکھا ہوا تھا، وہ حقیقت لامحدود ہے، وہ جس جگہ پہنچتی ہے وہاں پر اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا جب اس کسی بھی محدود چیز پر پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے ذہن میں آتا ہے مثلا فلاں گھر لے لے گا تو بڑا مطمئن ہو جائے گا، لیتا ہے کچھ دنوں بعد اکتا جاتا ہے، اس سے بڑا گھر چاہیے ہوتا ہے، کچھ اور چیز چاہیے ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے اطمینان نہیں قرار دیا گیا ہے، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مادی دنیا انسان کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا امام خمینی علیہ الرحمہ نے جب گورباچوف کو وہ خط لکھا اور اسلام کی طرف دعوت دی تو اس کمیونسٹ نظام کا جو ایک نقص بتایا وہ یہ کہ تمہارا نظام ناقص ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے اندر کہیں معنویت ہے ہی نہیں، اس کے اندر کہیں روح کی بات ہے ہی نہیں، اور جب تک روح کی پرورش نہ کی جائے، روح کی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے، انسان مطمئن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ پر پہنچ کر دل مطمئن ہوتے ہیں، یا اللہ پر پہنچ کر ہوتے ہیں، یا اللہ جن کو اپنا خلیفہ و ولی قرار دے، جن کو جانشین قرار دے۔ لہٰذا شہید سردار سلیمانی کی اگر وصیت دیکھیں تو وہاں پر ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے علی کے بیٹے کا عزادار بنایا کہ جو ایسا غم ہے جس میں قرار ہی قرار ہے، جس میں سکون ہی سکون ہے، جس میں اطمینان ہی اطمینان ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ ایک صحابی ہیں یونس ابن عبد الرحمن، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اسی طرح امام کاظم و امام رضا علیہ السلام کو بھی انہوں نے درک کیا۔ ایک دفعہ آئے، مولا کی خدمت میں موجود ہیں، اور ایک یعنی واقعاً جناب یونس کا مقام اصحاب کے اندر ایک بہت بلند درجے کا مقام ہے۔ موجود ہے، ایک باہر سے خادم آتا ہے، امام کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ اہل بصرہ آئے ہیں۔ امام جناب یونس کو کہتے ہیں تم فلاں اتاق کے اندر جاؤ اور پردہ ڈال دو، اور جب تک تمہیں نہ بلایا جائے تم باہر نہیں آنا۔ جناب یونس ابن عبد الرحمن اندر چلے جاتے ہیں، بصرہ سے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد جناب یونس کے بارے میں غلط بیانی کرنا شروع کرتے ہیں اور امام سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کا یہ شخص جو ہے وہ
اس طرح کے اعتقادات رکھتا ہے، اس طرح کے افکار رکھتا ہے۔ امام روایت کے مطابق سر جھکا کر بیٹھے ہیں، یہ اہل بصرہ اپنی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب چلے جاتے ہیں تو جناب یونس کو امام بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد جب اپنی خدمت میں بلاتے ہیں تو اب جناب یونس گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اے مولا، جب میں اپنوں کے اندر ایسا ہوں تو آپ کے غیر، آپ سے جو دشمن ہیں آپ کے، جو آپ کے مخالف ہیں، وہ میرے لیے کیا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہوں گے۔ امام کہتے ہیں یونس، اگر تم ہماری ولایت رکھتے ہو اور تم جن اعتقادات کو رکھتے ہو ان کے اوپر مطمئن ہو، تم ان ٹھوس دلائل کی بنیاد پہ یہ اعتقادات رکھتے ہو اور اس کے اوپر مطمئن ہو، اب تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دنیا تمہارے خلاف کیا کہہ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم مطمئن ہو اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے۔ اور پھر امام مثال دیتے ہیں کہ اے یونس، اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی ہیرا ہو، پوری دنیا بولے کہ یہ پتھر ہے، تو یہ ہیرا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ فائدہ ہی دے گا۔ اور اگر تمہارے ہاتھ میں پتھر ہے اور اگر پوری دنیا کہے کہ یہ ہیرا ہے تو یہ پتھر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ لہذا اگر تم ہماری ولایت سے متمسک ہو، اگر تمہارے عقیدے سالم ہیں، تو اب تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارے پاس وہ طاقت ہے جو کوئی دنیا کی تو کوئی طاقت تم سے یہ طاقت چھین نہیں سکتی۔ یعنی یہ مقام ہے اگر انسان ان سے جڑ جائے، اطمینان حاصل کر لے۔ لہٰذا اگر ان سے جڑ جائے تو اب اس کے لیے اطمینان ہے، اب اس کے لیے سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ایک لامحدود کمال رکھنے والی ذات سے متمسک ہو گیا ہے، اور جب ان سے متمسک ہو گیا تو در حقیقت خداوند متعال سے جڑ گیا۔ یعنی یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچانے کا۔ ان کی معرفت یعنی واضح ہمارے پاس روایات ہیں۔ کسی نے پوچھا امام معصوم سے کہ اللہ کی معرفت یعنی کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے حجت کی معرفت۔ اللہ کی معرفت اپنے زمانے کے حجت کی معرفت۔ ان کے اوپر درود و سلام بھیجنا، آپ کے سامنے روایت پڑھی، وہ تکبیر کے مترادف ہے، وہ تحلیل کے لا الہ الا اللہ کہنے کے مترادف ہے۔ اگر ان سے انسان جڑ جائے، دعائے کمیل کے وہ مطالب کہ اگر ان سے جڑ جائے تو در حقیقت اللہ اسے مل گیا، اور اگر ان سے دور ہو گیا تو فصبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، کہ خدا تجھ سے دوری کو کیسے برداشت کروں گا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں بیان کر لیں گے۔ دیکھو، خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ تم اہل بیت سے جڑ جاؤ، اور یہ راتیں بالخصوص آج کی رات، یہ در حقیقت وہ قدرت، وہ طاقت رکھتی ہے، یا یوں کہا جائے یہ در حقیقت عزاداروں کے لیے شب قدر کی مانند ہے۔ یہ سید الشہداء پر گریہ کرنے والوں کی شب قدر ہے کہ یہاں آج کی رات وہ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ وہ فارسی کا شعر کہ امشب شہادت نامے یہ عشاق امضا می شود، کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ عاشقوں کے شہادت نامے پر حضرت حجت دستخط کیا کرتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ کرے کہ آج کی رات اپنے زمانے کے امام سے وہ رضایت کا دستخط لے لے۔ یعنی یہ وہ رات ہے جو جناب حر کو تبدیل کر رہی ہے، یہ وہ رات ہے جو جناب حر کو جہنم کی پستیوں سے نکال کر جنت کی بلندیوں پر پہنچا رہی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب حسین چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں، اور وہ سخت ترین امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھو ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم اگر چلے جاؤ گے، تم ساتھ بھی ہوگا، اگر تم چھوڑ کے چلے آؤ گے تو یہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا میں تم سے بیعت اٹھا رہا ہوں، اختیار دے رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ چلے جاؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا لیکن چلے جاؤ، نہیں، پورے اختیار کے ساتھ کربلا والے اس کمال پر پہنچے کہ ان کا ذکر سید الشہداء سے جڑ گیا، اور سید الشہداء وہ شخصیت کہ جس کا ذکر خداوند متعال کے ساتھ جڑ گیا۔ آپ کے سامنے وہ روایات کہ منظار قبل الحسین کا منظار اللہ فی عرشے، کہ جس نے سید الشہداء کی قبر کی زیارت کی اس نے در حقیقت عرش الہی پر اللہ کی زیارت کی۔ یہ کیا مقام دیا جا رہا ہے؟ ایک ایسی قربانی اللہ کے دین کی خاطر، اس تشریعی قانون کو، نظام کو بچانے کے لیے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ انسانی ہدایت کا راستہ روک دیا گیا، لوگوں کو ہدایت تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا، تو اب کیا چاہ رہے ہیں؟ اب چاہ رہے ہیں کہ لوگ واپس اس پٹری کے اوپر آ جائیں، اس انحراف سے پلٹ جائیں، حقیقت کی طرف آئیں۔ وہ کارخانہ جو رسول اللہ لگا کر گئے تھے غلط ہاتھوں میں گیا، اور اب نہ صرف یہ
کہ اس کی پروڈکشن ناقص آ رہی ہے، بلکہ در حقیقت جس کے لیے خلق کیا گیا تھا، جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا، اس کے برخلاف ایک ایسی چیز کو وجود میں لے کر آ رہا ہے کہ اب یہ امت اس صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ سید الشہداء قیام کریں، مگر یہ کہ اہل بیت اسیر ہوں، تو اللہ کا دین بچایا جا سکتا ہے، تو 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا جا سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ رسول اللہ کی رسالت بچے، حسین کی قربانی کے ذریعے ممکن ہے کہ امیر المومنین کی ولایت بچے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ لہذا جب دیکھا کہ وہ حالات آ گئے کہ اب اپنے آپ کو قربان کیے بغیر انسانی ہدایت کا راستہ بچایا نہیں جا سکتا، لہذا خود نکلے، 7 بچوں کو لیا، 7 بیٹیوں کو لیا، بہنوں کو لیا، اور جب پوچھنے والے نے پوچھا تو کیا جواب دیا کہ دیکھو مجھے رسول اللہ نے بیان کیا کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، کہ خدا متعال تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا کیوں بیویوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ وَيَرَاهُنَّ سَبَايَا، اور ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی حاکمیت، دین کی حقیقت، دین کا یہ نظام ان کی قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب جب ان کی قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اگر ہم کسی ایسے مرحلے پر آئیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ان کے سامنے جب وہ اپنے آپ کو اس بلند ترین مرتبے کے لیے قربان کر رہے ہیں، تو ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم سے بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ من کانا فینا باذلا مہجتا، کہ دیکھو ہمارے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دو، کیونکہ اس قربانی کے بغیر تمہارے پاس اطمینان کا حصول کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ قربانی کے بغیر اطمینان نہیں آ سکتا، سکون اطمینان قربانی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ انسان جب تک اس کمال مطلق سے نہ جڑے مطمئن نہیں ہو سکتا، اب چاہے واسطے سے، اور راستہ کیا بیان کیا؟ راستہ اہل بیت بیان کیا۔ اب یہ مقام دیکھیں، جناب ابراہیم ایک مقام پر جب خداوند متعال سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان اموات کو، ان مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا؟ خدا سوال کرتا ہے اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے؟ اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس بات پر کہ میں زندہ کرتا ہوں؟ کہا اے خدا میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مطمئن کروں، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اور اس کے بعد وہ واقعہ آپ کے ذہن میں خدا نے متعال کہہ رہا ہے کہ 4 پرندے جمع کرو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کے سروں کو الگ رکھو، ان کے جسموں کو الگ رکھو، اور اس کے بعد ایک ایک کر کر ان کو سزا دو، تو یہ آئیں گے، اور وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں۔ لیکن اس امامت کا وہ درجہ جناب ابراہیم کے پاس، وہ امتحانات جناب ابراہیم نے دیے، آپ نے مصائب میں بھی سنے، اس کے بعد خداوند متعال سے اس اطمینان کو طلب کر رہے ہیں۔ انسان قربان جائے فخر ابراہیم پر کہ خداوند متعال ان کے لیے فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی اے ابراہیم تمہارا یہ مقام کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے اطمینان کو طلب کر رہے ہیں، اور سید الشہداء کے بارے میں خود خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب یہ راستہ سید الشہداء کا فراہم کردہ ہے، یہ سفر، یہ مجالس عزا، یہ گریہ، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں نجات عطا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اندر اتنا ظرف موجود ہے، اتنی قدرت موجود ہے کہ یہ ہمیں توانا کر سکتا ہے، یہ ہمیں قدرت عطا کر سکتا ہے۔ لہذا ہم جب عرفاء کے ان بیانات کو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ رومال کے جس کے اوپر یہ آنسو گرتے تھے وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ اس رومال کو میرے ساتھ میرے کفن کے اندر دفن کرنا، یا مثال کے طور پر کئی جگہ پر نظر آ رہے ہیں کہتے ہوئے کہ دیکھو میں نے اتنی عبادتیں کی، یہ میری نماز شب ہیں، یہ میری رات کی عبادتیں، لیکن یہ ایک طرف، اور حسین پر گریہ ایک طرف۔ کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء کا کمال ہے، یہ کشتی نجات، یہ سفینہ نجات اتنا وسیع اور اتنا سری ہے، اتنا آسان ہے لوگوں کے لیے کہ وہ خلوص انسان کے دل کے اندر، کیوں؟ کیونکہ یہ حرارت رسول اللہ کا وعدہ ہے، ان کی پیشن گوئی ہے کہ یہ حرارت مؤمنین کے دلوں میں موجود ہے، لا تبرد ابدا، یہ کبھی سرد نہیں ہوگی۔ کب سرد ہوگی؟ کہ جب، یعنی خود سید الشہداء کا ایک مقام پر روایات موجود ہیں، امام فرماتے ہیں ولدی یا علی، اے میرے بیٹے علی، واللہ لا یسکن دمی، اللہ کی قسم میرے خون کو آرام نہیں آ سکتا،
حتیٰ یبعث اللہ المہدی، یہاں تک کہ خداوند متعال میرے فرزند مہدی کو مبعوث کرے۔ یہ پوری تحریک، یہ عزاداری کا سلسلہ، یہ گریہ ازاری، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ جلوس، یہ شبیہ، جو کچھ انسان کر رہا ہے، یہ در حقیقت اگر اس کے اندر کوئی اجتماعی پہلو موجود ہے جو یقیناً ہے، تو یہ در حقیقت وہ فضا فراہم کر رہا ہے، وہ زمینہ فراہم کر رہا ہے کہ سید الشہداء کے فرزند امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور کا زمینہ فراہم کر سکے۔ ایک دفعہ مولا کی ظہور میں تعجیل کے لیے بلندتر صلوات۔ بس یہ اطمینان کا راستہ قرار دیا اہل بیت نے، اور یہ راستہ اتنا آسان راستہ ہے کہ انسان، دیکھیں ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری نماز کا کیا حال ہے، ہمارے روزے کا کیا حال ہے، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس کا کیا حال ہے، لیکن واقعاً انسان جب گریہ کر رہا ہوتا ہے تو خالصتاً سید الشہداء علیہ السلام کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ گریہ اتنا طاقتور ہے کہ انسان کے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ جس طرح زیارت جامعہ کا وہ جملہ آپ کے سامنے بار بار تکرار ہوا کہ خداوند متعال تو نے ہمیں ان کی ولایت سے متمسک کر کیا، کس لیے؟ طیبا لانفسنا، ہمارے نفوس کو پاک کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ہماری طہارت کے لیے۔ یہ وہ آب زلال ہے کہ انسان اگر ان سے متمسک ہو جائے تو پاک ہوگا، ان پر گریہ کرے تو پاک ہوگا۔ شہید محمد رضا شفیعی کا واقعہ آپ کے اذان علی کے نظر کیا، کیا مقام و مرتبہ گریہ ہے جو اتنا پاورفل ہے کہ اس کے جسم کو بچا لیتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ان کی ولایت پر یقین رکھتے ہوئے، ان کی ولایت کے ماتحت عمل کرتے ہوئے انسان اس گریے کو انجام دے۔ دیکھیں ہمارے یہاں بعض دفعہ یہ بیان کیا جاتا ہے اس طرح کہ نہیں کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ واقعاً تاریخ دیکھیں، ایک گریہ جناب زینب نے کیا، ایک گریہ خود یزید نے کروایا اپنے دربار کے اندر، یعنی وہ بھی گریہ تھا، آیا کسی میں جرت ہے اور واقعاً امام حسین کے لیے کروایا ہے۔ یعنی جب ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ان کے گریے سے دربار یزید لرزنے لگا، شام کا وہ مرکز فتنہ و فساد کا لرزنے لگا، تو آزاد کیا، کیونکہ اگر یہ روکتا اور یہ گریہ، یہ تحریک عزاداری کی اسی طرح قائم رہتی تو اس کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی تھی، لہذا فوراً حکم دیا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے، اور اس کے بعد سرکاری سطح کے اوپر غم کا اعلان کیا کہ میں تو نہیں چاہتا تھا، یہ جو آج بعض دفعہ شبہات پھیلائے جاتے ہیں کہ یزید بے قصور تھا، مثلاً اس نے عمر سعد کو یہ کہا تھا، اس نے یوں کر دیا، یہ خود جب پلان چینج ہوتا نظر آیا، جب نتیجہ چینج ہوتا نظر آیا، پلان ناکام ہوتا نظر آیا، تو اب اسٹریٹجی تبدیل کی، اور اب خود غمگین ہو گیا سید الشہداء کے غم کے اندر، اس کے دربار والے غم منا رہے ہیں۔ خوب اگر ہر قسم کا گریہ اہل بیت ہم سے چاہ رہے ہیں تو وہ بھی گریہ ہے، وہ بھی گریہ ہے جو اہل کوفہ کر رہے ہیں، لیکن اہل بیت جو چیز ہم سے چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ انسان گریہ ایسا گریہ کرے جو اس کے وجود کو پاک و پاکیزہ کرے، تاکہ یہ اس پاکیزگی کے ذریعے ہماری ولایت کی راہ میں قدم بڑھائے۔ جب ہماری ولایت کی راہ میں قدم بڑھائے گا تو اب وہ اطمینان کی منزل، اب وہ سکون کی منزل، اب وہ یقین کی منزل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اساس دین ہے۔ امیر مومنین ایک مقام پر فرماتے ہیں، جب صفین سے واپس آ رہے ہیں اور اہل بیت کا مقام و منزلت بیان کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، اس امت کے کسی فرد کے ساتھ آل محمد کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، برابری نہیں کی جا سکتی، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کن کے ساتھ؟ حتیٰ یسوّا ما جرت نعمتہم علیہ ابدا، یہاں تک کہ ان افراد کے ساتھ کہ جن پر ان کی نعمت جاری رہی، ان سے بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اساس الدین و عماد الیقین، یہ دین کی بنیاد ہیں۔ یہ زیارت جامعہ کے اس توقیع رجبیہ کے مطابق کہ یہ ارکان توحید ہیں کہ اے علی لولانا، کہ اگر ہم نہ ہوتے ما عبد الرحمن تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ اور ایک مقام پر خود رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ اے علی میں تجھ سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھیں یعنی خود رسول اللہ کی رسالت کا وہ واقعہ، غدیر کا واقعہ آپ کے ذہن میں کہ اے رسول اکرم
یہ ولایت کا یہ پیغام پہنچا دیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی تیری ولایت کے بلکہ تیرے بغیر تیری ذات کے بغیر میں تم سے مستغنی نہیں ہو سکتا تھا, میں تم سے جدا نہیں ہو سکتا. وہ مقام اب انسان اگر ان سے جڑ جائے, اگر انسان ان سے متمسک ہو جائے تو اب یہ وہ کام یہ وہ صلاحیت اس کے اندر پیدا کر لیتے ہیں. اب یہ اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے گا کہ ان کی راہ میں قدم بڑھائے گا, ان کے فروعات سے متمسک ہوگا. نہ کہ جس طرح وہ روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ کذب من زعم انہ معنا وہو متعلق بفروع غیرنا, کہ اس کے اعمال ایسے ہوں جو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ یہ علی کا شیعہ ہے. اب پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے, لیکن اگر یہ مطمئن ہے کہ اہل بیت اس سے راضی ہیں, اس کا امام اس سے راضی ہے, تو اب دنیا مخالفت کرتی رہے, اس کے اندر بے چینی نہیں آئے گی, یہ مضطرب نہیں ہوگا. یہ وہ آب زلال ہے کہ جو اتنا پاک و پاکیزہ ہے, اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ یہ طہارت جہاں جہاں منتقل ہوتی جائے پاک و پاکیزہ کرتی جائے گی. یعنی اور آج کی رات وہ رات ہے کہ انسان جس طرح آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایام اللہ ہے, دن اللہ کے دن ہیں, راتیں اللہ کی راتیں ہیں, اور آج کی رات وہ رات ہے, یعنی وہ عظیم ترین رات. یعنی ایک جانب اہل بیت پر مصیبت اور عظیم ترین مصیبت جو ہم زیارت عاشورہ کے اندر تلاوت کرتے ہیں, اور دوسری جانب انسان کی ہدایت کا عظیم ترین راستہ. یعنی انسان جتنا اپنے آپ کو برا تصور کر لے, کبھی یہ ان افراد کی بات کر رہا ہوں جو فرش اعضاء پر آ رہے ہیں, کبھی یہ تصور نہیں کرے گا کہ سید الشہداء کا مقابلہ کرے, کبھی یہ تصور نہیں کرے گا کہ امیر المومنین کا انکار کرے, عمل سے نہیں یعنی زبان سے بھی, عقیدہ ہر لحاظ سے کبھی تصور نہیں کرے گا. سید الشہداء نے ان افراد کو نجات عطا کر دی, یہ جو امیر المومنین کے منکر تھے, جو سید الشہداء کے مقابلے پر کھڑے تھے. تو اگر کسی کو حسین کی قدرت و قوت کے اندر شک نہیں ہے تو وہ آج بھی سید الشہداء سے اس کمال کو طلب کر سکتا ہے. یہ اطمینان آج بھی وہ دے رہے ہیں, یہ سکون آج بھی وہ دے رہے ہیں. آج کی رات وہ رات ہے کہ انسان جڑ جائے, وہ اپنے اعمال نامے کے اوپر, اپنے شہادت نامے کے اوپر, اپنے رضایت نامے کے اوپر ان سے دستخط لے لے. اگر یہ کام ہو گیا تو اب انسان اس تحریک کا یقیناً حصہ بن جائے گا کہ جو تحریک اس دنیا کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ اتنا پاورفل ہو گیا, اب یہ اتنا طاقتور ہو گیا, اب یہ اتنا پاک و پاکیزہ ہو گیا ہے کہ یہ اب دنیا والوں کو پاک کر سکتا ہے. اب یہ وہ زمینہ فراہم کر سکتا ہے کہ اللہ کی حجت اس پر اعتماد کر سکے, اللہ کی حجت اس پر رشک کر سکے, جس طرح بعض اصحاب ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ کی حجت اس کو اپنے سے منسوب کر سکے, اللہ کی حجت کہہ سکے کہ یہ ہم میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا شیعہ ہے, یہ ہماری ولایت سے متمسک ہے. اور جب تک انسان اس مرحلے پر نہ آئے کہ ان کی ولایت سے تمسک اختیار نہ کیا ہو تو اب دعا کرے, اللہم جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المومنین. نہ کہ ان افراد یعنی گمان نہ کرے کہ یہ متمسک ہو چکا ہے, اگر متمسک ہوا ہوتا تو اس کے یہ حالات نہ ہوتے, ہمارے معاشرے کے یہ حالات نہ ہوتے. رہبر معظم ایک مقام پر کہتے ہیں کہ یعنی انقلاب سے قبل ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہم جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین, کہ ہمیں جوڑ دے. کوئی سوال کرتا ہے کہ بھائی کہا تو یہ گیا ہے کہ تم دعا کرو کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب, کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے علی کی ولایت سے متمسک لوگوں میں قرار دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم متمسک ہو چکے ہوتے تو ہمارے معاشرے کے یہ حالات نہیں ہوتے. ابھی اس تمسک کے اندر وقت ہے, گرچہ وہ درجات اپنی جگہ, ایک زبانی تمسک ہے, کم از کم انسان اس کے اوپر رہے کہ انسان, آپ کے سامنے بیان ہوا کہ جو اصولی قاعدہ ہے کہ اگر پورا کا پورا تمہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی تو جتنی مل رہی ہے اتنے کو قبول کرو, باقی چھوڑو نہیں, راضی نہ ہو جاؤ اس کے اوپر. زبان سے ہی صحیح, لیکن یہ ایک مرحلہ ہے. حقیقی تمسک کیا ہے کہ انسان کے وجود پر ان کی ولایت ہو, انسان کے معاشرے کے اوپر ان کی ولایت ہو. کیوں؟ کیونکہ بالآخر معاشرے کے اثرات انسان پر آتے ہیں, وہ اس کو اس کی فطرت سے دور کرتے ہیں, اس کو اس اطمینان و سکون سے دور کرتے ہیں. جس طرح آپ کے سامنے بارہا وہ روایت تکرار کی
کہ کل مولد یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اس فطرت پر خلق کیا جا رہا ہے جو فطرت اہل بیت کے ساتھ سازگار ہے، جو فطرت توحید کے ساتھ سازگار ہے، رسالت کے ساتھ سازگار ہے، ولایت کے ساتھ سازگار ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام اعمال انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے، کسی کو اپنا بڑا مانے، کسی کو اپنا امام مانے، کسی کو اپنا معبود مانے، کسی کا شکر ادا کرے۔ لیکن یہ فطرت زمانے کے طواغیت، زمانے کے استکبار، فراعین، انہوں نے کیا کیا؟ اس فطرت کو کے اوپر لیئرز لگانا شروع کر دی، مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ امام فرماتے ہیں انبیاء کو مبعوث کیا گیا، اس کا ہدف یہ تھا کہ ان کی اس فطرت کو، اس عقل کو پاکیزہ کرے۔ اگر انسان ان سے جڑ جائے گا تو اب اس فطرت کی طرف اسی مادی وجود میں رہتے ہوئے، یعنی ایک جانب وہ بچے کا وجود ہے کیونکہ کمزور ہے، لہٰذا جیسے ہی اس مادی دنیا میں آتا ہے تو اب آہستہ آہستہ اس کا رابطہ اس عالم حقیقت کے ساتھ، عالم ملکوت کے ساتھ اس کا رابطہ منقطع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ حقائق جو اپنی ولادت کے بعد دیکھ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یہ دنیا سے وابستہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ مادی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، مادی چیزوں کو سننے لگتا ہے۔ وابستگی اس کی جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کا رابطہ وہاں سے منقطع ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی دنیا میں اسی مادی وجود کے ساتھ رہتے ہوئے انسان ان سے متمسک ہو جائے تو اسی وقت کہ اس مادی وجود کے اندر بھی موجود ہے، اس مادی دنیا کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا رابطہ اس حقیقت محمدیہ کے ساتھ ہے کہ وہ ہر وقت حالت ذکر کے اندر موجود ہے، وہ ہر وقت حالت عبادت کے اندر موجود ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں کسی چیز کے لیے خلق ہی نہیں کیا گیا، صرف ایک سبب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت۔ امام فرماتے ہیں یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ معرفت ہے۔ اب اس حدیث کو یہاں پر لے کر آ جائیں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت یعنی کیا؟ اللہ کی معرفت یعنی حجت الہی کی معرفت یعنی کیا؟ یعنی اگر تم نے اللہ کے ولی کی ولایت کی معرفت رکھ لی، فیوالی، اور تم نے اس کی ولایت کو قبول کر لیا، وَيَكُونُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ تَحْتَ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ، اب تمہارا ایک ایک عمل اس کی ولایت کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا تو تم نے اس کی معرفت بھی حاصل کر لی، تم نے اللہ کی معرفت بھی حاصل کر لی۔ اب یہ وہ مقام ہے، وہ منزلت ہے کہ اگر انسان اس مقام پر آ جائے، سید الشہداء سے ایسا جڑ جائے، تو جب وہ مطمئن ہے، جب وہ نفس مطمئن ہے، جب وہ راضیۃ مرضیہ کی کیفیت اور اس مرتبے کے اوپر فائز ہیں، تو یہ اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ مرتبہ عطا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بخل نہیں ہے، ان کے پاس یہ جواد ہیں، یہ سخی ہیں، ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز ہو اور یہ نہ دیں، چاہے مادی دنیا کے اندر، چاہے وہ مانوی کمالات۔ اور اس سے وہ شبہ انسان کے ذہن میں نہ ہے کہ اب برابری ہو جائے گی، نہیں، جتنا باکمال ہوگا، جتنا باکمال ہوگا، بالآخر ان کے ذریعے ہوگا، ان کا محتاج ہوگا، ان کے سامنے تسلیم ہوگا۔ لہذا جب ہم انصار دین کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے سید الشہداء پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو اب ان کے لیے بھی اسی فوز عظیم کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ اسی کامیابی پر، یعنی سب کے لیے، سید الشہداء کے لیے بھی وہی کامیابی ہم بولتے ہیں، اور ان کے اعوان و انصار کہ جن کا ماضی کسی کا کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے، کوئی کیا عقائد رکھتا تھا، لیکن جب جڑ گیا اس کمزور، یعنی وہ قلیل پانی، وہ ضعیف پانی، وہ نجس اور آلودہ پانی، جب جڑ گیا اس بحر بے کراں سے جو پاک و پاکیزہ ہے، جو پاک و پاکیزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اب اس کا حصہ ہے، اب یہ بھی فوز عظیم کے اوپر فائز ہے۔ اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی جب زیارت پڑھو تو زیارت کے اندر یہ گمان نہ کرنا یہ خالی خیالی باتیں نہیں، یا لیتنا کنا معک، کیوں کہہ رہے تمنا کرو اگر ممکن ہی نہیں ہے، اگر تم پہنچ ہی نہیں سکتے، کہہ رہے خالی لقلقہ زبانی ہے، تم بولتے رہو ثواب ملے گا، نہیں، یہ واقعاً یہ مقام آج بھی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یا لیتنا کنا معک، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ خوب کیا طریقہ ہے؟ اگلی عبارت کے اندر انسان تکرار کرے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، کہ جب فحشاء و منکرات سے آپ کی جنگ، جب ظلم و فساد سے آپ کی جنگ، جب فتنہ و فساد سے آپ کی جنگ، تو اب میری جنگ بھی اس کے ساتھ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ کب تک؟ 61 ہجری میں نہیں، 1446 ہجری تک نہیں، الی یوم القیامہ، یعنی جب خداوند متعال نے مجھے وجود دیا۔ دیکھیں یہ میرے اختیار میں تو نہیں، تو میں 61 ہجری میں نہیں آیا، اللہ کہے گا کہ خوب 61 ہجری میں نہیں آئے، 1446 ہجری میں تو موجود ہو،
یہاں پر وہ امتحان دو جو کربلا والوں نے 61 ہجری میں دیا، کیونکہ اس امتحان کے بغیر وہ فوز عظیم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال آج کی شب ہمیں سید الشہداء پر گریے کے طفیل، ان کے اوپر ان کے مصائب پر گریے کے طفیل، اس عزاداری کے طفیل جو ہم نے ان چند دنوں میں انجام دی، یہ آج عزاداروں کی یہ شب قدر ہے، تقدیر بدلنے والی رات ہے۔ سید الشہداء ہمیں یہ توانائی عطا کریں کہ ہم ان کے فرزند خداوند متعال کی آخری حجت بقیت اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ کیونکہ یہ وہ تحریک ہے جس کی انتہا، جس کا مقصد، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سید الشہداء کا خون اطمینان پائے گا۔ ولدی یا علی واللہ لا یسکن دمی، اے میرے بیٹے علی، اللہ کی قسم میرے خون کو اطمینان نہیں آ سکتا حتیٰ یبعث اللہ المہدی، یہاں تک کہ خداوند متعال میرے مہدی کا ظہور کرے۔ جب ان کی حکومت قائم ہوگی تو اب بدلہ لیا جائے گا۔ بدلہ صرف یہ نہیں تھا کہ چند لعینوں کے، چند قاتلوں کے سر قلم کر دیے جائیں، یہ ایک مرحلہ ہے بدلے کا جو جناب مختار علیہ السلام نے لیا۔ لیکن منتقم کربلا حقیقتاً کون؟ حضرت حجت۔ اور یہ بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ یعنی وہ پلان، وہ مقصد، وہ ہدف جو سید الشہداء کا ہدف تھا، یعنی اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ، امت کی اصلاح، عدل و عدالت کا قیام، یہ جب پورا ہوگا کہ جب حضرت بقیت اللہ ظہور فرمائیں گے۔ اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری عزاداران سید الشہداء کی ہے کہ اس گریے کے توسط سے اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ کریں کہ ان کے اعوان و انصار شمار ہو سکیں۔ آج کی رات روایات میں ہے کہ جب عمر سعد کا لشکر آنے لگا، ایک مرتبہ فضا جنگ کی بن گئی، لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ اب جنگ کا آغاز ہونے والا۔ بیویوں کے خیمے سے شور و غل بلند ہوا۔ حسین نے عباس کو بلایا، ہے بھائی، بنفسی انت، میری جان تم پر قربان، سوار ہو گھوڑے پر اور جاؤ، جا کے دیکھو کیا ماجرا ہے۔ حضرت عباس جاتے ہیں، عمر سعد سے گفتگو ہوتی ہے، بتاتا ہے کہ امیر کا خط آیا اور کہا ہے کہ اگر بیعت نہیں کر رہے تو آج جنگ شروع کی جائے اور آپ سب کو قتل کر دیا جائے۔ آتے ہیں سید الشہداء کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ پیغام لے کر آیا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کے ایک رات کی مہلت مانگ لو، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات اللہ کی عبادت میں گزاروں، کیونکہ اللہ جانتا ہے انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن و کثرت الدعاء والاستغفار، کہ خدا جانتا ہے کہ میں نماز سے محبت رکھتا ہوں، میں تلاوت قرآن سے محبت رکھتا ہوں، خدا جانتا ہے کہ میں استغفار اور کثرت دعا سے محبت رکھتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ آج کی رات وہ رات تھی کہ خیمہائے حسینی میں سے ایسے بنبنانے کی آواز آ رہی تھی جیسے مکھی بنبنایا کرتی ہے۔ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجود کی حالت میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، کوئی اپنی تلوار کو صیقل کر رہا ہے۔ یہ رات ہر کوئی تیار ہے کہ اپنے اس عاشق سے جا کر ملاقات کرے جس سے ملانے کے لیے حسین لے کر آئے۔ صبح ہوتی ہے، اذان علی اکبر کے دن کا آغاز ہوا، اور اب ایک ایک صحابی اپنے آپ کو مقتل میں لے کر جا رہا ہے۔ حسین ایک ایک لاشیں لے کر آ رہے ہیں، زینب استقبال کر رہی ہے۔ بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی، علی اکبر کا لاشا وہ لاشا تھا کہ زینب خود بھی حسین کے ساتھ مقتل میں پہنچ گئی۔ علی اکبر گئے، قاسم گئے، اون محمد گئے، حسین کے لشکر کا علمدار عباس قتل کر دیا گیا، علی اصغر قتل ہو گئے، عبداللہ ابن حسن قتل ہو گئے، اور اب ایک مرتبہ تنہا اس میدان کے اندر لاشوں کے درمیان حسین ابن علی کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ گئے، حجت تمام کرنا چاہیے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، آیا کوئی ہے جو آ کر ان رسول زادیوں کا دفاع کرے؟ لیکن آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ اصحاب کے لاشوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہتے ہیں ارے وہ میرے شیروں، ارے تم تو میری آواز سن رہے ہو،
ارے دیکھ نہیں رہے کس طرح رسول زادیہ اس میدان کے اندر تک وہ تنہا ہے؟ ارے تمہارے جانے کے بعد ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے شیرو بیدار ہو، ارے میری بات کا جواب دو۔ لیکن ہاں، ان لاشوں سے صدا نہ آئی۔ ایک مرتبہ خیموں سے گریہ و زاری کی صدائیں بلند کی، اے بابا ارے کیا موت کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ اے بھائی ارے کیا موت کے سامنے تسلیم ہو گئے ہو؟ حسین نے ایک مرتبہ سلام آخر کیا، اے زینب و اے ام کلثوم، اے رقیہ و سکینہ، علیکہ منی السلام، علیکن منی السلام، ارے تم سب پر میرا یہ آخری سلام ہو۔ ایک مرتبہ بچیاں تڑپ گئی، ایک بچی آگے بڑھی، سکینہ آگے بڑھ کر کہتی ہے، اے بابا ردا الی حرم جدنا، اے بابا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ارے ہمیں ہمارے مدینے چھوڑ کر آ جاؤ، اس بیابان میں، اس آدم زر کے وادی غیر ذی زرع کے اندر، ارے جہاں ہمارے اوپر پانی بند ہے، جہاں سایہ نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہے ہو؟ بی بی گریہ کر رہی ہیں، حسین دلاسا دے رہے ہیں، اے بیٹی ارے ابھی میں موجود ہوں تو گریہ کر رہی ہو، ارے اپنے اس گریہ کے ذریعے میرے دل کے اندر اس لگی آگ کو نہ بھڑکاؤ، ارے ابھی تمہارا سفر طویل ہے، تم نے کربلا سے کوفہ سے شام اس حال میں جانا ہے کہ ارے آرام نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، سونے نہ دیا جائے گا، ارے صرف کوڑے ہوں گے، تماچے ہوں گے، تازیانے ہوں گے۔ اطمینان دلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بہن زینب ارے جب میں قتل کر دیا جاؤں تو دیکھو صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ایک مرتبہ جانا چاہتے ہیں، بچی آگے بڑھتی ہے، اے بابا ارے جا ہی رہے ہو نا تو ایک مرتبہ حسرت کے ساتھ اپنے اس وجود کو دیکھنے تو دو۔ ایک مرتبہ حسین بچی کو گلے سے لگاتے ہیں، زار و قطار گریہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سکینہ کے بوسے لیتے ہیں، آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں۔ اے بیٹی صبر کرو۔ حسین جاتے ہیں مقتل میں، جنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ حسین اب کوئی نہیں ہے نا خیمے کی طرف دیکھنے والا، ارے عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے۔ حسین بار بار آتے ہیں، خیموں کو دیکھتے ہیں، بچیوں پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہیں، بہنوں کو اطمینان دلاتے ہیں، واپس مقتل میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حسین خیمے آئے نا، بچیاں پیاس کی شدت تاری ہے، آگے بڑھ کر کہتی ہے، اے بابا ارے ابھی حسین کا چہرہ نہیں دیکھا، تڑپ رہی ہیں، اے بابا تھوڑا سا پانی مل جائے۔ لیکن اسی اسنا میں جیسے ہی حسین کے اس خون آلود چہرے کو دیکھتی ہے، ارے اپنے منہ پر تماچے مار کر کہتی ہے، اے بابا پانی نہیں چاہیے، ارے آپ خیمے واپس لوٹ آئے۔ حسین پھر اطمینان دلاتے ہیں، یہاں یہ آخری ودا ہے۔ ایک مرتبہ زینب سے کہتے ہیں، بہن زینب ارے کوئی پرانا بوسیدہ کرتا لے کر آؤ۔ بی بی کرتا لے کر آتی ہیں، سید الشہداء کرتے کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کرتے ہیں۔ بی بی پریشان ہے، یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتی ہیں، بھائی کیا سبب ہے؟ کہ ارے اتنا پرانا کرتا، ارے یہ بے قیمت کرتا، ارے آپ اس کو بھی پارا پارا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے بہن زینب ارے یہ اتنے پست ہیں کہ اگر مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا کرتا بھی غارت کر لے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں، ارے وہ پھٹا ہوا بوسیدہ کرتا بھی حسین کے بدن پر رہنے نہ دیا گیا۔ ہاں اس حال میں حسین نے ودا کیا۔ اب جب گئے ہیں نا مقتل تو ایک مرحلہ وہ آیا کہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، لیکن کوئی جرت نہیں کر رہا۔ عمر سعد نے غیرت دلاتا ہے، کیسے غیرت دلاتا ہے؟ کہتا ہے، ارے یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا، ایک آیا خیبر کا بدلہ لینے، ایک آیا بدر کا بدلہ لینے، اور کہتے جاتے تھے، ارے تیرے باپ کا بغض ہے، ارے جس کو ہم آج ظاہر کر رہے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ارے میرے جد کو لقد قتل جدی، میرے جد کو قتل کیا گیا۔ کس طرح؟ بالسنان بالخشب بالحجر، ارے جس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا میرے جد پر وار کر دیا کرتا تھا۔ کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، ارے اگر کسی کو کچھ نہ ملتا تھا تو پتھر اٹھا کر حسین پر وار کر دیا کرتا تھا۔ ہاں حسین جب گھوڑے پر سوار ہیں، ایک مرتبہ ایک پتھر آیا، حسین کی پیشانی پر لگا۔ سید الشہداء نے اپنے کرتے کو اٹھایا، اب سینہ وہ سینہ جو رسول اللہ جس کا بوسہ لیا کرتے تھے ایک مرتبہ ظاہر ہوا۔ سید الشہداء نے کرتے سے خون
خون کو پاک کیا، شمر نے اس سینے کا نشانہ لیا، ایک سے شعبہ تیر حسین کے سینہ اقدس پر آ کر بے وس ہو گیا۔ حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ زمین پر گرے، ہاں نیزے کو نکالا، تیر کو نکالا، اور اب کھڑے ہوئے دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ یہ لعین خیموں کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، خیموں کی جانب حملہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ چلا کے کہتے ہیں یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے ماننے والوں، ارے اگر تم میں غیرت نہیں ہے، اگر تم دین نہیں رکھتے، تم قیامت پر یقین نہیں رکھتے، کم از کم آزاد مردوں کی طرح زندگی گزارو۔ شمر کہتا ہے حسین کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں دیکھو ابھی میں زندہ ہوں، ارے جب تک نہیں بڑھتا، ارے ان خیموں کو غارت کرنے سے جب تک تو رک جاؤ۔ شمر کہتا ہے اے فرزند فاطمہ، ارے تم صحیح کہہ رہے ہو، عجب نہیں حسین کو ماں کا نام سن کر وہ وقت یاد آیا ہو، بابا علی موجود ہے، ایک لعینوں کا گروہ آتا ہے، آنے کے بعد دروازے کو آگ لگاتا ہے اور حسین کی مادر و دیوار کے درمیان۔ ہاں شمر رک گیا، لشکر آیا دوبارہ حسین کی جانب۔ ایک مرحلہ وہ ہے حسین بار بار کھڑے ہوتے ہیں، بار بار گرتے ہیں۔ سنان ابن انس آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد ایک نیزہ حسین کی گردن کے اندر گھونپ دیتا ہے۔ سید الشہداء بھی اس نیزے کو نکالنا چاہتے تھے کہ خود آگے بڑھتا ہے، نیزہ نکالتا ہے، سینہ اقدس پہ دوبارہ گھونپ دیتا ہے۔ اب حسین سنبھل نہیں پاتے، ایک مرتبہ منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ اب لشکر چاروں طرف سے کود گیا، حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیے۔ یہ تین عبارتیں عجیب مقتل میں نظر آتی ہیں، ایک ذبح کا لفظ ہے، ایک حز کا لفظ ہے، ایک جز کا لفظ ہے۔ ذبح اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کے اس شہرک کو قطع کیا جاتا ہے، حز اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب چھرا گھونپا جاتا ہے، اور جز اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب سر بدن سے جدا کیا جاتا ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ شمر آگے بڑھتا ہے، اور یہ روایت یہ زیارت ناہیہ کے اندر امام زمانہ کے جملات ہیں کہ اے سید الشہداء آپ پر سلام، اس وقت پر سلام کہ شمر جالس علی صدرک، شمر سینہ اقدس پر سوار تھا۔ ارے اس سینے پر کہ جب سید الشہداء نے آنکھ کھولی نا، شمر کو اپنے سینے پر دیکھا، کہتے ہیں شمر جانتے ہو کتنی بلندی پر ہو؟ ارے یہ وہ مقام ہے جس کا رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے۔ اس حال میں وہ سید الشہداء کی ریش مبارک کو تھامتا ہے اور ذبح کرنا شروع کرتا ہے۔ ہاں جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا، سنان ابن انس آگے بڑھتا ہے، روایت کے جملے ہیں کہ 12 دفعہ کن خنجر سے ایسا وار کرتا ہے، لیکن ابھی حسین کی گردن جدا نہیں ہوئی۔ ہاں خولی آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد حسین کی گردن کو مکمل طور پر جدا کرتا ہے۔ ارے کاش زینب نے تلے پر کھڑے ہو کر یہ منظر نہ دیکھا ہو۔ ایک مرتبہ کہتی ہے عمر سعد، ارے دیکھ نہیں رہے، یہ رسول اللہ کا دواسہ ہے، لیکن کوئی مدد کرنے نہیں آیا۔ خیمے غارت کر دیے گئے، لباس لوٹ لیا گیا۔ حتیٰ مقاتل میں ہے کہ حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی ارے جب ایک لائن سے نکلی نہ گئی تو اب وہ انگلی کاٹ دیتا ہے اور اس انگوٹھی کو نکال کر لے جاتا ہے۔ ارے اب 11 محرم آئی، اسیر کر کر بیویوں کو جب لے جایا گیا تو ایک ایک کر کر بیوی اپنے آپ کو مختلف لاشوں پر گراتی جاتی۔ ایک مرتبہ زینب ایک لاشے پر آئی، اس لاشے کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ زینب ارے جو حسین کی خوشبو پہچانتی تھی، وہ زینب جو بچپن سے حسین کو جانتی تھی، وہ زینب ارے جو شاید حسین کا سایہ بھی پہچان لے، ایک مرتبہ ایک لاشے پر جاتی ہے، پتھر ہٹا کر کہتی ہے انت عقل حسین، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اور جب مطمئن ہوتی ہے ہاتھوں پر لاشے کو بلند کرتی ہے، الہی تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ زینب کی قربانی قبول کر۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کرتی ہے، اے نانا واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ، اے نانا آئے آ کر دیکھے، بابا آئے آ کر دیکھے، ماں زہرا آئے آ کر دیکھے، ھذا حسین مرمل بالدماء، ارے یہ آپ کا حسین، خاک و خون میں غلطہ حسین، ومقطع الاعضاء، ارے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، وبناتک سبایا، اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر کر کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے